دوستو آج ہم آپ کو ایک بکری اور شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بکری کے نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلی گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت کی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے کبھی باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو سمجھا بجھا دیا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے، اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیری ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی طاق میں تھا، بھوکا تھا، للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا۔ بکری روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی کہ اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، لیکن میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بکری سے دوبارہ ایک امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، میرے بچے تو نہیں رہے، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے اس بار دیکھ کر نظر انداز کر لیا اور اس سے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچے کو کھا لیا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر رحم آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے غار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے پڑے پڑے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس آ کر رک گئی اور 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا شکار نہ بن جائے۔ چنانچہ بکری اسے گھر لے آئی۔ یہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ اب اس کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے
اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگائی رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے بھی بچے دیے، یعنی بکری کے بچے پیدا ہو گئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی۔ اور وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر رہتا تھا کہ اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری یہ سوچتی کہ کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی کہ یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بکری سے کہتا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو دعا دیتی تھی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچے کو کھانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا کہ ارے تم میرے ساتھی ہو، ہمارا کام ان بکریوں کو، ان بچوں کو کھانا ہے، یہ ہمارے خوراک ہیں۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر نہیں آنے والا اور تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرا کوئی نہیں تھا، تو اس بکری نے میری حفاظت کی تھی، میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور جب میں جوان ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کا گھر اجاڑ نہیں سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ اس نے کہا کہ تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، پینے کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور اپنے دانتوں سے ان کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا۔ تو اس بکری کو جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی کہ میرے مالک، میرے مولا نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہی اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ دوستو، آج کل کے بچے تو ماں باپ کو تو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، اپنی ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے، یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر
ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔